دوستوں آج دولت کا یہ وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لینا، جس کے معنی ہے رب بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، آپ لوگ غریب ہو چکے ہیں، پہلے آپ کا کاروبار اچھا تھا لیکن اب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اللہ والوں آج اللہ الصمد کا یہ خاص مبارک اور پیارا نام پڑھیے گا۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کے معنی اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے۔ اللہ الصمد رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجی اللہ والوں آ جائے، جب ہم لوگ اللہ پاک کے محتاج ہو جائیں تو پھر رب العالمین بھی ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ الصمد کا کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیر بہدف، سب سے خاص وظیفہ اور سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، لیکن یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، بس رات کا انتظار کریں کہ جب رات ہو جائے، سونے کا وقت آ جائے، اس وقت آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے یہ عمل اپنے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے سبسکرائبرز کو بتایا اور سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ ایک خاتون کو تو اتنا بہترین فائدہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو روتے روتے سو گئی، میں دعا بھی نہیں مانگ پائی، بس وظیفہ پڑھا اور میں روئی جا رہی، میرے دل سے دعائیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ تھا میرے دماغ میں کہ مجھے یہ قرضہ دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے۔ اللہ پاک نے انتظام کروا دیا۔ یعنی اللہ والوں، اگر رونے کی توفیق اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو مل گئی تو 100% کامیابی۔ اگر آپ لوگ شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بس پانی کے گلاس میں پڑھ لیں۔ نظر بد، جادو، جنات کے جتنے معاملات ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بس یہ تسبیح رات کو پڑھنی ہے۔ آپ اس عمل کو صبح نہیں پڑھ سکتے، اس تسبیح کو آپ لوگ جو ہے وہ دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، مطلب نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر، مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عشاء کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، وضو ہو یا نہ ہو، بس ان دو روحانی اور نورانی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرو، اس کے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ
تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے
وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے. ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں. اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں صدقے کے لیے رکھ لیں. اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں. ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں. اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا. زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے. انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے. نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی. اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں. تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں. اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے. یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے. اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں. آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں. اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے. اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو. رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے. جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. جیسا کہ میں نے
آپ کو بتایا آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا. اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ. 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں. اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے. کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरू को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़बान बेशक खामोश हो सकती है लेकिन आंख धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ्त है या बसीरू, वो आपके अंदर तक को जानती है, वो आपकी रूह को जानती है। तो अल्लाह वालों, या बसीरू का अमल पढ़ने से कई नाबीनाओं को आंख भी मिली है, क्योंकि इसके मायने क्या है, देखने वाला, जाहिर को जो है वो देखने वाला। और अल्लाह वालों, ये सिर्फ इतनी बाकमाल है कि जब इस वजीफे को हम लोग पानी पर पढ़ते हैं, आबे ज़मज़म पे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो यकीन करें, और फिर उसके कतरे आप लोग अपनी आंखों में डालना शुरू करेंगे, तो चंद दिनों के अमल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नाबीनाओं को बीना कर देने वाला ये वजीफा है। या बसीरू बहुत ही खास अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म है। अगर इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर दम किया जाए और उस पानी को पी लिया जाए तो अल्लाह वालों, हमारा दिमाग और हमारी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होने लगती है, हमारी बसारत तेज होती है। बसारत किसे कहते हैं? दूर अंदेश, आने वाले मसले को पहले जानने वाला, पहले महसूस करने वाला। हम लोग रब की तरह पहले जान तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर लेंगे, हम लोग उसको महसूस कर लेंगे, यही बसीरत है। तो अल्लाह वालों, रब की इस सिफ्त के बेशुमार फ़ायदे हैं। और आज आप लोगों ने इन ख़ास आमाल को अगर आँखों के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़मज़म पे पढ़ेंगे, और अगर आप लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को होशियार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको पानी के गिलास पर पढ़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। पढ़ना किस तरीके से है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या बसीरू ये 1 बार हो गया, या बसीरू ये 2 बार हो गया, या बसीरू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बसीरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और पानी के गिलास पे दम कर देना है, या फिर जो जमजम का पानी है उस पर दम कर देना है। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक बात की एहतियात करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जमजम जो पानी आप लोग पे वजीफा पढ़े वो जमजम हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इल्ला माशाल्लाह हमारे जो हाजी भाई होते हैं या मुसलमान जो कि उम्रा करके आते हैं, वो सबसे पहले जो है वो अपने घर लौटकर जमजम में पानी मिलाते हैं। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि जो जमजम का पानी है वो प्योर है या फिर मिलावट वाला है। मिलावट वाला है तो जाहिर सी बात है वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर प्योर जमजम का पानी है तो लाजमन आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि उनकी आंखों का मोतिया तक ख़त्म हो गया, उनकी पलकों पे जो वरम थे वो भी ख़त्म हो गए। ये इतना ख़ास अमल और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, अब आपने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफ़ा तो आप लोगों ने पढ़ लिया, और दुरूद पाक भी कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ें, क्योंकि 1 बार पढ़ने वाला अमल है। और अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग बसारत के लिए पढ़ लें तो शायद 1 बार ही पढ़ेंगे 1 दिन में। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बार के लाइन में कबूल मंजूर फरमाए। दोहराने गुफ्तगू मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी और का फ़ायदा आपके वसीले से हो गया तो अल्लाह पाक आपकी निजात ज़रूर करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।